نشست میں ہم نے فارسی کا تعارف اور اردو ادب میں اس کی اہمیت اور اس کی چند مبادیات پڑھی تھیں۔ آج کی نشست میں اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے فارسی کی دیگر اصطلاحات اور کچھ ذخیرہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو وقت کے ضائع کیے بغیر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو معروف، یہ سمجھ لیں آپ کہ واو معروف کیا ہے۔ واو معروف وہ واو ہے کہ جس سے پہلے ضمہ ہو۔ پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ حرف مضموم ہوگا، یہ مکسور، یہ مفتوح۔ تو یہ جو مضموم ہے، مضموم اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر ضمہ ہو۔ واو وہ واو جس سے قبل ضمہ ہو اور وہ ضمہ خوب زار کر کے پڑھا جائے، جیسے نور ہے، نور، اور اسی طرح حور، اور اسی طرح کے اور دیگر مثالیں آج اس طرح کی آپ کے اس طرح ذہن میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح واو مجہول، اس کی بھی وہی تعریف ہے کہ وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور وہ ضمہ خوب ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے، جیسے زور، شور، اور اسی طرح کی طور۔ آپ اس طرح کی اور مثالیں لے لیں کہ ان سے قبل ضمہ تو ہے لیکن ان کو اس ضمے کو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا۔ اب آتے ہیں یا معروف کی طرف۔ یا معروف وہ یا ہے کہ جس سے پہلے کسرہ ہو اور وہ کسرہ خوب ظاہر کر کے اور وہ یا خوب ظاہر کر کے پڑھی جائے، اور جیسے نبی، اور اسی طرح بنی، اور جس طرح کھڑی میں جس طرح یا ہے، اس کو ہم کہیں گے یا معروف۔ یا مجہول، اس کی تعریف بھی بالکل وہی ہے کہ جس سے پہلے کسرہ ہو، وہ واو، وہ یا جس سے پہلے، وہ یا، اور اسی طرح وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو اور اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں یا معروف۔ یا مجہول، جیسے بڑے اور کھڑے، پڑے، لڑے۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ اردو میں ہم جس کو چھوٹی یا کہتے ہیں وہ یا معروف ہے، اور جسے ہم بڑی یا کہتے ہیں وہ یا مجہول ہے۔ اب ذخیرہ الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ یہ چند الفاظ میں نے لکھے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ شکم، شکم کہتے ہیں پیٹ کو، اور اسی طرح روز، روز کہتے ہیں دن کو۔ شب، شب کہتے ہیں رات کو۔ امروز، آج، ٹوڈے۔ دیروز، گزشتہ کل، وہ کل جو گزر گئی، یسٹرڈے جس کو کہتے ہیں، اور فردہ، آنے والی کل، ٹمورو۔ تو یہ چند مبادیات اور یہ چند تعریفات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، اور اسی طرح یہ آخر میں یہ ایک تمرین ایکسرسائز کے طور پر آپ کو دی ہے کہ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں آپ یا معروف اور یا مجہول، اسی طرح وائے معروف اور وائے مجہول کو الگ کر دیں، جس طرح جیسے سیر، کور، کھیر، شیر، شیر، دین، اور اسی طرح یہ نور۔ ان کو آپ جس طرح دیے ڈو ایز ڈائریکٹ، جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ یا معروف اور واو معروف کو الگ کر دیں، اسی طرح اور مثالیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ وہ بھی لکھیں اور اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ اور گزشتہ نشست میں جو ہم نے مبادیات بتائی تھی، گزشتہ درس میں آپ کو جو مبادیات بتائی تھی ان کو بھی اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ جب یہ شروعات اگر صحیح ہوگی، بیسس صحیح ہوگی، تو انشاءاللہ آگے زبان سیکھنے میں کوئی دقت اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے درس کے ساتھ شروع ہوں گے، کچھ نئی تعریفات اور کچھ نئی الفاظ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.